نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آپ لوگوں کا ہوسٹ فیاض الدین ایک بار پھر اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں اللہ پاک کی فضل و کرم سے ہم سورہ منافقون کی رکوع نمبر 2 کی آیت پڑھیں گے اور اس کا مفہوم سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ سورہ منافقون رکوع نمبر 2۔ اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا ایسے ہی لوگ خسارہ والے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، اور وہ کہنے لگے اے میرے رب، مجھ کو تھوڑے دن کی اور مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں خیرات کر دیتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ اور اللہ جل شانہ کسی شخص کو بھی جب اس کی موت کا وقت آ جائے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کلموں کی خبر ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنة هم الفائزون۔ سورہ حشر رکوع نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص یہ غور کر لے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے واسطے کیا چیز آگے بھیج دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے، اور ان لوگوں کی طرح سے مت بنو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، پس اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے خود ان کو ان کی جان سے بھلا دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں، اور یاد رکھو کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی کامیاب ہیں، حقیقی کامیابی صرف جنت والوں ہی کی ہے۔ بے شک حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دوپہر کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ قبیلہ مضر کی ایک جماعت حاضر ہوئی جو ننگے پاؤں ننگے بدن بھوکے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر فاقہ کی حالت دیکھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، اٹھ کر اندر مکان میں تشریف لے گئے۔ غالباً گھر میں کوئی چیز ان کے قابل تلاش کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے۔ پھر باہر مسجد میں تشریف لائے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اذان کہنے کا حکم فرمایا اور ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد منبر پر تشریف لے گئے اور حمد و ثنا کے بعد قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی،
جن میں یہ آیات بھی تھیں جو اوپر لکھی گئی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرو اس سے پہلے کہ صدقہ نہ کر سکو، صدقہ کرو اس سے پہلے کہ تم صدقہ کرنے سے عاجز ہو جاؤ۔ کوئی شخص جو بھی دے سکے، دینار دے سکے، درم دے سکے، کپڑا دے سکے، گیہوں دے سکے، جو بھی دے سکے، کھجور والے سکے، حتیٰ کہ کھجور کا ٹکڑا ہی دے سکے وہ دے دے۔ ایک انصاری اٹھے اور ایک تھیلا بھرا ہوا لائے جو ان سے اٹھتا بھی نہ تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اندر مسرت سے چمکنے لگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بہتر طریقہ جاری کرے اس کا بھی ثواب ہے، اور جو اس پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب اس کو ہوگا۔ اس طرح پر عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی برا طریقہ جاری کرتا ہے تو اس کا گناہ تو اس کو ہوگا ہی، جتنے آدمی اس پہ عمل کریں گے ان سب کا گناہ بھی اس کو ہوگا، اس طرح سے کہ ان کے گناہوں کے وبال میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسے کہ آپ لوگوں نے سورہ حشر اور سورہ منافقین کی چند آیاتوں کی تفسیر سنی اور ان کا ترجمہ سنا، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بار بار اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ میرے بندو، اور ہمیں اس چیز کی یاد دہانی دلاتے ہیں کہ میرے بندو تمہیں میں نے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور آخر کی تیاری کے لیے میں نے پوری کتاب بھیجی، اور پوری کتاب میں میرا حکم یہی ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرنے والے بنو، نمازوں کی پابندی رکھو، قرآن کی تلاوت کی پابندی رکھو، اور اچھے اعمال کرو، اور برے طریقوں سے بچو، اور خبردار کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں میری عبادت سے روک نہ پائے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ ہم لوگوں نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ تو ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے، ایک اسلامی چینل ہے، اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر چیز پہ روشنی ڈالی جائے اور آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، امید ہے کہ آپ بہت غور سے سنتے ہوئے ہوں گے، اور ان ویڈیو سے آپ لوگ بہت کچھ سیکھتے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش اور آباد رکھے کہ آپ لوگ ساتھ میں اسٹار گڈ ٹی وی کے رہتے ہو اور سیکھتے بھی ہو، اور ساتھ میں شیئر بھی کرتے ہو، یار دوستوں سے اس کو ڈسکس بھی کرتے ہو۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ میں سے اگر کوئی بھی بیٹا بیٹی ہمارے چینل پہ نیا ہے تو براہ کرم میری ریکویسٹ میں سے یہی ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔